قدیم تہذیب اور جدید تمدن سے آراستہ، معدنیات اور تیل کی دولت سے مالا مال، دلکش مناظر اور خوبصورتی کا شاہکار، یہ ہے آذربائیجان۔ آج آذربائیجان اپنا 29واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ 28 مئی 1918 کو ایمن رسول زادہ کی سربراہی میں آذربائیجان نے روس سے آزادی حاصل کی، لیکن 2 سال کے مختصر عرصے کے بعد ہی سوویت یونین نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ افغان جنگ میں روس کی شکست کے بعد آذربائیجان نے 18 اکتوبر 1991 میں روس سے آزادی حاصل کی۔ آذربائیجان نے سوویت یونین سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہمسایہ ملک آرمینیا سے قاراباغ تنازع آج تک حل نہ ہو سکا۔ آذربائیجان اپنا مقبوضہ علاقہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالیہ جنگ بھی اسی تنازع کا ایک سلسلہ ہے۔ سوویت یونین کا حصہ رہنے کے باوجود آذربائیجان کی قوم نے اپنے ورثے، ثقافت اور مذہب پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھی۔ آذربائیجان میں تمام شہریوں کو رنگ، نسل، مذہب اور فرقے سے بالاتر مساوی حقوق حاصل ہیں۔ 20 جنوری 1990 میں روسی فوج کا باکو میں قتل عام کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی آئی۔ اسی سال آذربائیجان کی پارلیمنٹ نے روس سے آزادی کی قرارداد منظور کی۔ جمہوریہ آذربائیجان کی ریاستی آزادی سے متعلق آئینی ایکٹ کو سپریم کونسل نے 18 اکتوبر 1991 کو منظوری دی۔ آذربائیجان میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ صدر کو منتخب کرتی ہے، جو اپنے نائب اور وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے۔ 2018 میں آئین میں ترمیم کے بعد صدر کی 7 سالہ مدت کو ختم کر دیا گیا۔ معدنیات اور گیس کی دولت سے مالا مال آذربائیجان اب دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آذری حکومت باکو کو سیاحت کی دنیا میں ایک ابھرتے ہوئے سیاحتی مرکز کے طور پر متعارف کروا رہی ہے۔ باکو، جو آذربائیجان کا دارالخلافہ ہے، اب اسے سیاحت کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج اگرچہ آذربائیجان کو ہمسایہ ملک آرمینیا کی جارحیت اور جنگ کا سامنا ہے، مگر آذربائیجان کے عوام اور حکومت اپنی سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ ترکی اردو کی جانب سے آذربائیجان کو 29واں یوم آزادی مبارک ہو اور جنگ کے میدان میں فتح یابی اس کا مقدر ہو۔